अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ISL 201 इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 4 को पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा वो ओबीडियंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ओबीडियंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी पढ़ा था कि अल्लाह की जो इताअत है, अब उसके बाद जो इताअत आती है वो आती है हजूर की जो इताअत है वो अल्लाह की इताअत के बाद आती है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद आपके ऊपर जो हुक्मरान होते हैं या जो आपका जो बॉस होता है उसकी इताअत जो है वो भी हम पर फ़र्ज़ करार दी गई है। ये लाजिम है कि हमने अपने से जो ऊपर जो बंदा है उसकी इताअत करनी है। लेकिन यहाँ पर यह शर्त हमें बताई गई है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये आपको अगर शरीयत के मुताबिक काम करने का हुक्म देती है तो तब ही आपने उसकी बात माननी है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के हदीसों के हवाले दिए गए हैं, इसके अलावा आयात दी गई हैं जिनके ज़रिए ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक चलना है और अपने से जो बड़े हैं उनका हुक्म की तामील करनी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं हुक्मों को मानना है जो कि शरीयत में बताए गए हैं और कुरान मजीद में अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं। तो चलिए अब हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। कोर्स का जो शेड्यूल है वो मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन अपने पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आखिर के अंदर मैंने आप लोगों के लिए आयात को रख दिया है। आयात के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 3 से 4 जो आयात हैं वो लाजमी आती हैं आपके पेपर के अंदर। तो आयात को मैंने उर्दू के अंदर रख लिया है। बाकी मैं आप लोगों को पहले 6-7 मरतबा ये चीज़ बता चुका हूँ कि देखें आप लोग रोमन उर्दू के अंदर अपने पेपर्स को दे सकते हैं। रोमन उर्दू वो उर्दू जिसके अंदर हम लोग एक दूसरे को मैसेज टाइप करके भिजवाते हैं, जैसे कि क्या हाल है, कैसे हो, या इस तरह के हम लोग जिस तरह से मैसेज करते हैं, तो इसके अंदर भी आप लोग पेपर दे सकते हैं और ये बाकायदा आप लोगों को अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को। ओबीडियंस ऑफ प्रॉफिट एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। द ज्यूज हैज बीन स्प्लिट अप into 71 sects, the Christian into 72 sects, and the Muslim will be split into 73 sects. अच्छा, यहाँ पर एक हदीस सबसे पहले एक कोट की गई है जिसके अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि यहूदियों को 71 फ़िरक़ों में तकसीम किया गया है। मतलब जो यहूदियों के जो फ़िरके हैं वो 71 फ़िरके बने थे। ईसाइयों को 72 फ़िरक़ों में तकसीम किया गया है और मुसलमान 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएंगे। तो मुसलमानों के रिलेटेड जो है कि मुसलमानों के अंदर जो फ़िरके हैं वो यहूदियों से ज़्यादा बनेंगे। इन दिस कनेक्शन इट मे बी मेंशन्ड दैट इन अरेबियन यूजेज द नंबर 70 वेरी ऑफन स्टैंड्स फॉर मैनी एंड डज नॉट नेसेसरली डिनोट दैट एक्चुअल अर्थमेटिक फिगर। इस सिलसिले में ये जिक्र किया गया है कि अरबी ज़बान में 70 का इस्तेमाल अक्सर बहुत सारे के लिए इस्तेमाल होता है और ज़रूरी नहीं कि असल रियाजी के अदाद शुमार को ज़ाहिर करना। इससे मुराद ये है कि अरबी के अंदर जो 70 है उसका इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि जब हमने बहुत सारों का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है या बहुत सारों की जमा लेनी होती है तो हम लोग 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अरबी के अंदर। तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप रियाजी का समझें कि भाई 70 जो फ़िरके हैं वो 70 ही बनेंगे या 73 जो फ़िरके हैं वो 73 ही बनेंगे। इससे मुराद बहुत सारे की है। So the Prophet obviously intended to say that the sect and division among the Muslims would be very many, even more than those among the Jews and Christians. तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े तौर पर कहने का मतलब ये है कि फ़िरके और तफ़रके मुसलमानों में बहुत से होंगे, यहूदियों और ईसाइयों से भी ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 70 से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा। तो यहूदियों और ईसाइयों से ज़्यादा जो फ़िरके होंगे वो मुसलमानों के अंदर बनेंगे। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। नेक्स्ट है द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट इज़ देयरफॉर नेक्स्ट टू द कुरान द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ सोशल एंड पर्सनल बिहेवियर। लिहाजा सुन्नत नबवी कुरान करीम के बाद समाजी और ज़ाती सलूक के इस्लामी असूल का दूसरा बड़ा ज़रिया है। तो सुन्नत नबवी जो है ये बेसिकली हमारा दूसरा सोर्स है। पहला सोर्स है हमारा कुरानी तालीमात, मतलब हम कुरान से जो है वो तालीमात लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो सुन्नत से रहनुमाई लेते हैं। इन फैक्ट वी मस्ट रिगार्ड द सुन्ना एज द ओनली वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरानिक टीचिंग। दर हकीकत हमें सुन्नत को कुरानी तालीमात की वाहिद जायज़ अलामत समझना चाहिए। Many verses of the Holy Quran have allegorical meaning
and could be understood in different ways unless there was some definite system of interpretation. And there are furthermore many items of practical importance not explicitly dealt with in the Quran. مختلف طریقوں تک جب تک کہ تعبیر کا کوئی قطعی نظام موجود نہ ہو اور اس کے علاوہ بہت ساری اہمیت کی چیزوں کے ساتھ قرآن کریم میں واضح طور پر بتایا نہیں گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی سورہ مبارکہ ہیں جن کے اندر بعض چیزوں کے لیے اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے یا قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیسیکلی جو سہارا ہے وہ احادیث سے لینا پڑتا ہے۔ تو احادیث کے اندر جو ہے وہ ان جو قرآنک ورسز ہیں یا قرآنک آیات ہیں ان کے جو ہیں وہ حوالے ملتے ہیں، ان کی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ تو جب بھی ہم نے قرآن کو بریفلی سمجھنا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ احادیث سے سمجھتے ہیں۔ تو احادیث جو ہے یہ ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے جو کہ ہمیں پوری طرح بتاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی آیت کے کہنے کا مطلب کیا ہے اور کس موقع پر یہ جو آیت ہے وہ اتری۔ نیکسٹ ہے جی اوبیڈینس آف ایگزیکیوٹیو اتھارٹی۔ اب اوبیڈینس آف پروفٹ کے بعد آ جاتا ہے اوبیڈینس آف ایگزیکیوٹیو اتھارٹی، کہ ہم سے جو اوپر جو حکمران ہیں یا جو ہمارا باس ہے یا جو بھی ہمارے قبیلے کا سردار ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ The role of the executive authority in the Islamic system is essentially to ensure the implementation of Sharia for those who follow it among the residents of Islamic State۔ اسلامی نظام میں شریعت کو مکمل طور پر لاگو کرنے میں ایگزیکیوٹیو اتھارٹی کا کردار بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلامی ریاست کے باشندے کے طور پر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ The Muslim, owing to his belief in Allah, is a follower of the Sharia. He is certain that it is truth outside of which there is no truth, and that is, he is embodiment of justice outside of which there is no justice. One of the requirements of his faith is that the Muslim submit to the ruling of Allah in every matter on which he and another may disagree, and that he do so without finding any reserve in his heart toward the Sharia ruling, even if it seems to be contrary to his own wishes. مسلمان اللہ پر اپنے عقیدے کی وجہ سے شریعت کا پیروکار ہے، اسے یقین ہے کہ یہ سچ ہے جس کے باہر کوئی حقیقت نہیں، اور یہ کہ وہ انصاف کا مجسم ہے جس کے باہر کوئی نہیں ہے۔ اس کے ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے جس پر وہ اور دوسرا متفق نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اس نے اپنے دل میں کوئی رنجش پائے بغیر ایسا کیا۔ شرعی حکم خواہ یہ اپنی مرضی کے خلاف ہو، تو جو شرعی جو حکم ہے وہ انسان کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ہے لیکن پھر بھی اس کو ماننا جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جو شریعت کا جو نظام ہے وہ جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو ہم یہی مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے اور اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اگر کوئی ایسی بھی بات دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ مجھے ہرٹ کر رہی ہے، تو پھر بھی ہمیں شریعت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے the Muslim must accept the judgment and obediently carry it out because in truth its implementation will count as good deed for the Muslim and will be a form of worship for which he may be rewarded. On the other hand, his refusal to carry out the sentence of Sharia will be misdeed for which he may be punished. مسلمانوں کو فیصلہ قبول کرنا ہوگا اور اطاعت کے ساتھ اس کو انجام دیں، کیونکہ حقیقت میں اس کا نفاذ مسلمانوں کے لیے ایک نیک عمل کے طور پر شمار ہوگا اور عبادت کی قسم ہوگی جس کا بدلہ اسے ملے گا۔ دوسری طرف اس کا انکار شریعت کی سزا ایک غلط کام ہوگی جس کی وجہ سے اسے سزا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب ہم ایگزیکیوٹیو اتھارٹی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ شریعت کے جو کام ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ جب ہم شریعت کے کاموں کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ایک قسم کی ہماری عبادت ہوگی جس کا صلہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عطا کریں گے۔ دوسری طرف اگر ہم اس کام سے انکار کرتے ہیں تو یہ جو ہے
اس کی ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ سزا دیں گے، کیونکہ جو شریعت ہے اس چیز کا نفاذ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس ضابطہ اخلاق کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ If the Muslim should fail to do his duty, then the executive authority in the Islamic State shall compel him to carry out his obligation and fulfill his covenant with Allah۔ اگر مسلمان اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام ہو جائے تو اسلامی ریاست میں ایگزیکیوٹیو اتھارٹی اپنی ذمہ داری نبھانے اور اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرنے پر مجبور کریں گی۔ تو جو ایگزیکیوٹیو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے تو وہ کیا کریں گی کہ وہ اس انسان کو مجبور کریں گی کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا عہد کو پورا کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ نیکسٹ ہے خلیفہ ابو بکر proclaimed his principle in his first address, often becoming Khalifa by saying, "Obey me as long I obey Allah and His Prophet. If ever I should obey them, then you need no longer to obey me." خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں اپنے اصول کا اعلان کیا، میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ اگر کبھی مجھے ان کی نافرمانی کروں تو آپ کو ضرورت ہے کہ اب میری بات ماننے کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ بھئی میں اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ نہیں کر رہا، تو پھر آپ لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی میری بات مانیں۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو ایگزیکیوٹیو اتھارٹی ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، لیکن اگر ایگزیکیوٹیو اتھارٹی آپ کو شریعت کے برخلاف کوئی کام کہتی ہے تو پھر آپ لوگوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کی کوئی بات مانیں۔ جو سیکنڈ ہمارا سیکشن ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آیات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جو ہر جو پیپر ہوتا ہے اس کے اندر 2 سے 3 آیات لازمی آتی ہیں، تو اس لیے میں نے ساری کی ساری آیات کو اٹھا ہمارا جو لیکچر ہوتا ہے اس کے لاسٹ کے اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ نیکسٹ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیکسٹ ہے قُلْ اطیعوا اللہ ورسولہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا چوتھا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو ISL 201 یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے کامنٹ کے اندر یا آپ مجھے میل کر کے بھی اپنے جو کوسچنز ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔